نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے پہلے روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیے، علماء کرام نے ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کو روزے کی حالت میں مکروہ فرمایا۔ مکروہ کا قول کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یقین نہیں ہوتا کہ آیا ٹوتھ پیسٹ کے جو جھاگ بنتے ہیں یہ حلق سے اترتے ہیں کہ نہیں۔ حلق سے اترتے ہیں تو بلا شبہ اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس طرف ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ صدر الشریعہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ حقہ سگار سگریٹ چٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچنا گمان کرتا ہے، یعنی سگریٹ وغیرہ کوئی روزے میں پیے اور کہے کہ میرا جو ہے حلق سے دھواں اترتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے روزے کے ٹوٹنے کا حکم لگے گا۔ مزید فرمایا کہ بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ پیک تھوک دی، یعنی وہ گمان کرتا ہے کہ میں نے تو پیک تھوک دی ہے، پیک حلق سے اتری ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ ٹوٹنے کا حکم لگے گا۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ جب پان کی پیک کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کا جھاگ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے خفیف ہوتا ہے، لہٰذا اجتناب ہی میں عافیت ہے۔ علماء کرام نے اگرچہ اس پہ مکروہ کا حکم لگایا مگر اس سے بچنے میں عافیت ہے کہ روزے میں اگر ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ قوی اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے روزے کو توڑ سکتا ہے، لہٰذا روزے میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے اجتناب بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، ننگے سر نماز پڑھنا، مطلقاً ننگے سر رہنا، فقہا نے لکھا کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اب نماز کے اندر ٹوپی امامہ وغیرہ پہننا یہ ادب کا تقاضا ہے، نماز میں پہن کے رکھنا چاہیے۔ اگر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس میں چند صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ گرمی اتنی ہے کہ اسے ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز میں جو ہے خشوع و خضوع ملتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے یہ مستحب ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ننگے سر نماز پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اور نماز اگر ٹوپی پہن کے پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اسے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا ہی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ ایسا گمان رکھے، ایک مسلمان تو امید ہے کہ ایسا گمان نہیں رکھے گا، لیکن اگر کوئی ایسا ذہن میں عقیدہ رکھے، ایسی اعتقاد اس کا ہو کہ نماز کوئی اتنی اہم عبادت نہیں ہے، اتنی معظم عبادت نہیں ہے معاذ اللہ کہ جس کے لیے سر ڈھانپنے کی بھی حاجت ہو، تو فقہا نے لکھا کہ ایسا سوچنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا سوچنا کفر ہے۔ تو ننگے سر نماز پڑھنا مطلقاً تو جو ہے مناسب نہیں ہے، سر ڈھانپ کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، گرمی یا کسی اور عذر کی وجہ سے اس کو خشوع و خضوع اگر بغیر ٹوپی کے ملتا ہے تو وہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ تراویح میں اگر کسی شخص کی جماعت فوت ہو جائے، عشاء کی نماز کی جماعت فوت ہو گئی، تو کیا اسے وتر جماعت سے پڑھنا چاہیے؟ یوں ہی اگر عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن اگر وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو کیا درست ہوگا؟ تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیں، اس میں صورت یہ ہے کہ ایک شخص پہنچا مسجد میں، اب عشاء کی جماعت چل رہی ہے، اسے مل گئی، تو فطرتاً نارملی اگر دیکھا جائے تو اسے وتر کی جماعت بھی ملے گی، اور بہتر بھی اس کے لیے یہی ہے کہ جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے۔ جس کو عشاء کی جماعت نہ ملی تو وہ پہلے عشاء کے جو ہے فرض ادا کرے گا، پھر سنتیں ادا کرے گا، پھر تراویح میں شامل ہوگا۔ اب تراویح میں اس کی کچھ نہ کچھ رکعتیں، 2 یا زائد رکعتیں اس کی فوت ہو سکتی ہیں۔ جب 20 رکعتیں امام صاحب مکمل کر لیں گے تو اس کی 20 مکمل نہیں ہوئی ہوں گی، اور پھر وہ اپنی تراویح مکمل کرے گا، تو یوں دیکھا جائے تو اس کی وتر کی جماعت فوت ہونی ہی ہے۔ تو جس کو عشاء کی جماعت نہ ملی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وتر بھی بغیر جماعت کے پڑھے۔ بعض لوگ کچھ جلدی میں اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ عشاء کے ابھی سلام پھیرے ہی تھے امام صاحب نے اور وہ پہنچا، پھر اس کے بعد اس نے عشاء کے فرض بھی پڑھ لیے، 2 سنتیں بھی پڑھ لی، اور تراویح میں امام صاحب کے ساتھ ہی شامل ہو گیا کہ کوئی اس کی رکعت فوت نہ ہوئی، یا ایک رکعت فوت ہوئی جس کو اس نے بطور مسبوق 1 رکعت بعد میں ادا کی، اور تیسری رکعت سے امام صاحب کے ساتھ تراویح میں کنٹینیوس شامل ہو گیا۔ اب ایسا شخص جس نے عشاء کی جماعت نہیں پائی لیکن وہ امام صاحب کے ساتھ اگر وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، حرج نہیں ہے، بہتر یہ تھا کہ وہ بغیر جماعت کے پڑھے۔ اور جس کو جماعت عشاء کی مل گئی، بہتر یہی ہے کہ وہ وتر بھی جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اگر اس کا عکس کیا
یعنی جماعت عشاء کی نہ ملی تھی اور عشاء کی وطر جو ہے امام کے ساتھ جماعت سے پڑھ لے تو بھی جائز ہے، اور عشاء کی جماعت مل گئی تھی اور وطر امام صاحب کے ساتھ نہ پڑھے تو بھی جائز ہے۔ البتہ بہتر صورت یہی ہے کہ اگر عشاء کی جماعت ملی تو وطر بھی جماعت سے پڑھے، اور عشاء کی جماعت نہ ملی تو وطر بھی بغیر جماعت کے ادا کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری۔ ہر سال اس طرح کے سوالات کا اعادہ ہوتا ہے اور لوگ ہر سال ہی یہ غلطی کرتے ہیں، اس طرح کے میسیجز جو ہے فارورڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی بات کو حدیث یا روایت قرار دیا جائے تو اس کو بغیر تصدیق کے آگے نہ بڑھا دیں، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی بات کو نسبت کرنا جبکہ وہ جھوٹ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی نہ کوئی روایت ہے اور نہ اس طرح کی باتیں آگے فارورڈ کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں روزے میں ناخن تراشنا، بال ترشوانا، خط بنوانا وغیرہ کیسا ہے؟ روزے میں ناخن تراشنا بھی جائز ہے، بال ہیئر کٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے، داڑھی کا خط بنانا، مونچھیں کم کرنا، یہ سب جائز ہیں امور۔ البتہ داڑھی منڈوانا روزے میں ہو یا بغیر روزے کے، رمضان میں ہو کہ خارج رمضان، ہر صورت میں حرام ہے، اور ایک مشت سے کم کرنا حنفی کے لیے حرام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ رمضان میں گناہ کا جو ہے برائی، اس کی قباحت یا اس کا گناہ اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو رمضان میں اس گناہ کو کرنے کی جو ہے گناہ بھی اس کا زیادہ ہے، کوئی بھی برائی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، جس طرح سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے شعبان کے آخری دن عصر کے بعد عمرہ ادا کرنا شروع کیا اور دوران عمرہ مغرب کا وقت ہو گیا اور رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ اس شخص نے جو عمرہ مغرب سے قبل یعنی شعبان میں شروع کیا تھا وہ مکمل تو رمضان میں ہوا، تو وہ عمرہ شعبان کا کہلائے گا یا رمضان کا؟ کمپلیکیٹڈ سچویشن بظاہر ہے، لیکن اس میں یاد رکھیے کہ اگر وقت مغرب سے پہلے اس نے اکثر چکر طواف کے کر لیے تھے تو یہ عمرہ شعبان کا کہلائے گا، یعنی 4 چکر اس کے طواف کے ہو گئے تھے، اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوا تو یہ عمرہ شعبان کا کہلائے گا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ 3 چکر شعبان میں ہوئے تھے اور بقیہ کے 4 چکر طواف کے اس کے رمضان المبارک میں یعنی مغرب کے وقت شروع ہونے کے بعد ہوئے، تو اس صورت کے اندر یہ عمرہ رمضان کا کہلائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ کیا جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینے پر بھی قضا لازم ہے اور کفارے کا کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر رمضان کا چھوڑ دینے سے قضا تو بہرحال لازم ہے، البتہ کفارہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر جان بوجھ کر رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے کوئی شخص قضا کرتا ہے تو اس طرح کا مفہوم ملتا ہے روایتوں میں کہ وہ اگر زمانے بھر کا روزہ بھی رکھ لے، یعنی اگرچہ وہ پا بھی لے پورے زمانے کو، یعنی زمانے بھر کا روزہ جب سے دنیا قائم ہوئی جب تک دنیا قائم رہے گی، یہ سارے روزے بھی رکھ لے، اس ایک روزے کی قضا میں تو وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس نے وہ فضیلت ضائع کی۔ لہٰذا رمضان کا روزہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ قضا نہ ہو ہم سے، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے مختصر کچھ سوالات عرض کیے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پہ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے رمضان ٹرانسمیشن کے اس علمی مذاکرے کے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔